السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو قرآن پوڈ کاسٹ اور دی قرآنک آور. ہمارے کچھ سیگمنٹس رہ گئے تھے تو ہم نے سوچا کہ انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی اس کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں تاکہ ہمارے پاس 30 جز کی پوری ریکارڈنگ آ جائے. اینڈ دیٹ وڈ بی ویری بینیفیشیل فار پیپل جو ایک ہی گو میں اس کو ریوائز کرنا چاہتے ہیں یا کم از کم اس کی جو موٹی چیزیں ہیں وہ اس کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. تو سیف اللہ بھائی کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ کرم. کیسے ہیں؟ اللہ کا کرم ہے. آپ سنائیں. الحمدللہ. سیف اللہ بھائی یہ جو 18 جز ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے سورہ مومنون سے اور اس کی جو فرسٹ 10 ورسز ہیں اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنین کے ٹریٹس بتائے ہیں کہ ایک مومن یا وہ والے لوگ جو سکسیزفل ہیں سکسیزفل بلیورز ہیں ان میں کیا کیا ٹریٹس ہونے چاہیے. تو میرے خیال ہے سب سے پہلے اس کو ڈسکس کرتے ہیں. بالکل دیکھیں یہ ادھر اللہ تعالیٰ یعنی اصل جو کامیابی ہے نا اس کی بات کر رہے ہیں. کیونکہ اگر آپ دیکھیں ہم لوگ نارملی دیکھتے ہیں کہ دنیاوی طور پر کون کامیاب ہے یا میٹریلسٹک طور پر کون کامیاب ہے, کس کے اکاؤنٹ میں بیلنس زیادہ ہے وہ اصل میں کامیاب ہے. لیکن در حقیقت اللہ کے نزدیک جو سٹینڈرڈ یا معیار جو ہے نا وہ مختلف ہے جی ہم لوگوں سے, جی. اور وہ آخرت کی بنا پہ ہوتا ہے جی کہ آخرت میں جو کامیاب ہوگا وہی دراصل کامیاب ہوگا, چاہے وہ دنیا میں جی اس کے اکاؤنٹ میں زیرو بیلنس ہو, چاہے اس کا اکاؤنٹ ہی نہیں بنا ہو, چاہے وہ گمنام ہی کیوں نہ ہو. بالکل. تو یہ ہے. تو اس میں جو سب سے پہلی جو آیت ہے اس میں دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے یعنی فرما دیا قد افلح المؤمنون, یعنی وہ کامیاب ہو گیا, یعنی کامیاب ہو گیا, خلاص فنش. کون ہے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون. شیخ اس کو ہم کیا یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ قد افلح المؤمنون کہ فلاح پا کے مومنین, جی بالکل. اور پھر اب مومنین کی کیا کیا ٹریٹس ہونی چاہیے. بالکل اسی طرح بالکل. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر مومنین کی ٹریٹس بتاتے ہیں. تو پہلی جو ٹریٹ ہے وہ ہے کہ وہ نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں. الذین هم فی صلاتهم خاشعون, وہ لوگ جو نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں. چلیں میں اب تھوڑے سے کویشچنس پوچھتا ہوں کہ خشوع کا کیا میننگ ہے نماز میں؟ خشوع کا یہ میننگ ہے کہ آپ جب نماز پڑھ رہے ہوں تو آپ کے دل میں یہ ہو کہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں. جی ٹھیک ہے. اور آپ کے دل میں یہ بھی ہو کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کا معنی کیا ہے. ہاں جی. اس کی سمجھ بوجھ ہونی چاہیے. اور اصل جو خشوع ہے نا وہ خشوع القلب ہوتا ہے, یعنی دل کا خشوع. اسی لیے بعض کچھ لوگ سمجھتے کہ خشوع اصل میں جسمانی ہوتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں, جب دل خشوع ہوتا کے اندر داخل ہوتا ہے تو جسم بھی خشوع ہو جاتا ہے. خشوع کا مطلب ہے سکینت طاری ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. اسی لیے بعض سلف کہتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من خشوع النفاق, یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں کس چیز سے؟ نفاق والے خشوع سے. تو ان کے شاگردوں نے پوچھے یا صحابی رسول اللہ یہ کیسے ہوتا ہے؟ تو ان کا خشوع النفاق یہ کہ جسمانی طور پر تو آپ بڑے سکون میں ہو, بڑے یوں کر کے آپ پڑھ رہے ہو, لیکن دل میں آپ امریکہ یا اسپین پہنچے ہوئے, تو یہ نہیں ہونا. اور دوسری بات دیکھیں, یعنی علماء بولتے ہیں کہ لب العبودیہ الافتقار الی اللہ. ابن القیم رحمہ اللہ کی بہترین کتاب ہے طریق الہجرتین, جو عربی پڑھنا جانتے ہیں وہ ضرور پڑھیں یہ کتاب. اس میں بولتے کہ جو عبادت کی جو لباب ہے, جو جوہر ہے, وہ کیا ہے؟ الافتقار الی اللہ, کہ اللہ کے سامنے فقیری اختیار کرنا, اللہ کے سامنے ایسی اپنے آپ کو جھکا دینا, ڈاؤن ٹو ارتھ, اپنے آپ کو اتنے زمین سے لگا دینا کہ اپنی ناک بھی اللہ کے سامنے رگڑ دو, اور اللہ کو کہنا کہ یا اللہ میں فقیر ہوں, تو غنی ہے. انتم الفقراء الی اللہ, اے اللہ میں فقیر ہوں تو غنی ہے. اور اسی لیے اور اس میں ایک اور بات ہے, وہ ہے ہجرت القلب, امیگریشن آف ہارٹ. جی ہاں, آج کل لوگ کیا کہتے ہیں امیگریشن ٹو یو ایس, ٹو یو کے, ٹو کینیڈا. نہیں, میں بولتا ہوں امیگریشن ٹو اللہ. وہ کیسے ہوگا؟ دیر آر 2 types آف امیگریشن. رائٹ. ہاں, ہجرہ 2 قسم کے, ایک ہے ہجرہ قلبیہ, ایک ہے ہجرہ جسمیہ. جسمانی ہجرت, ایک ہے قلبی ہجرت, اور جو قلبی ہجرت ہے وہ جسم کے تابع ہے. ٹھیک ہے نا. اسی لیے ایک اور بات جو ہے, اصل فقیری میں ہی غنا ہے, فقیری میں غنا ہے. کچھ لوگ بولتے ہیں نا کہ حدیث میں کہ الغنا غنا النفس. ایک اور دعا ہے اللہم انی اسألک الغنا والعفاف, اس کو ہم نے میٹرلسٹک پوائنٹ آف ویو میں لے گئے. نہیں, ادھر غنا سے مراد ہے قلبی غنا,
یعنی آپ جب فقیری اختیار کرتے ہو، اپنے آپ کو اللہ کے دربار میں بولتے ہو یا اللہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں ہیچ ہوں، میں نیچ ہوں، میں کوئی بڑا بندہ نہیں ہوں، تو یہ اصل میں امیری ہے. اسی لیے ایک دعا جو میں نے اس کلام ابن القیم سے جو بنائی ہے وہ کیا ہے؟ وہ دعا سے پہلے میں 2 باتیں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک. ایک تو یہ کہ ہماری سوسائٹی میں یا ہم لوگوں کے ہاں، اور یہ ایکچولی اس کو اگر انٹرنلائز کریں تو ہم ساروں کے ساتھ ہی ہوتا ہے. ہم کئی دفعہ نماز کو ایز اے برڈن ٹریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ اگر اس کا ہسٹوریکلی دیکھیں تو یہ معراج کے موقع پہ رسول اللہ علیہ وسلم کو گفٹ ملی تھی، یعنی کہ اٹ واز سم تھنگ دیٹ واز کنسیڈرڈ ایز اے گفٹ. اب ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو BMW یا مرسیڈیز گفٹ میں ملے اور آپ اس کو بہت سمجھنا شروع کر دیں کہ یار یہ مجھے رینج اوور کیوں مل گیا گفٹ میں، ٹھیک، یا مجھے ایک فلانے آئی لینڈ میں یہ پورا ایک ہٹ کیوں ملی ہے گفٹ میں. تو دس واز سم تھنگ دیٹ واز کنسیڈرڈ ایز بہت زیادہ ویلیوبل. اور سیکنڈلی نماز میں ہم دعا بھی کرتے ہیں، کیونکہ ہم نماز اور دعا دونوں ساتھ ساتھ لے کے چل رہے ہیں، اور اس کا ایک پرپس جو صلاح ہے اس کا مطلب ہی دعا ہے. لیکن دعا بھی ایسے ہے کہ میں بک میں پڑھ رہا تھا کہ جب آپ کسی بندے سے کچھ مانگتے ہیں، میں سیف اللہ بھائی سے کہوں کہ سیف اللہ بھائی مجھے یہ چاہیے، مجھے آپ کی بائک چاہیے، پھر میں کہوں سیف اللہ بھائی مجھے آپ کی گاڑی چاہیے، پھر میں کہوں سیف اللہ بھائی مجھے یہ چیزیں آپ سے چاہیے، تو کچھ عرصے بعد آپ اریٹیٹ ہو جاؤ گے کہ یار یہ کیا فرید ہے مجھ سے ہر ٹائم مانگتا رہتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کون ہے کہ جن سے جتنا مانگو وہ اتنا خوش ہوتے ہیں. یعنی کہ دس از سم تھنگ دیٹ از ویری یونیک ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ ہم جتنی ہی دعائیں مانگتے ہیں اتنا ہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو بندہ ہے یہ میرے لیے محبوب آ گیا. تو اللہ پہ پوری ریلائنس کرنا اور نماز میں دعا مانگنا اس کی بہت زیادہ سگنیفیکینس ہے. اب جو آپ نے سنانی تھی ابن قیم کی دعا، بالکل اسی میں ایک اور حدیث بھی ہے، ان اللہ لا یمل حتی تملو. اللہ تعالیٰ آپ کے مانگنے سے کبھی بیزار نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ پسند نہیں ہے جو دعا نہیں کرتا. بالکل، بلکہ دعا نہیں کرنے کے انداز میں اللہ تعالیٰ نے آیت میں فرمایا کہ یستکبرون عن عبادتی، وہ متکبر لوگ ہیں. کیوں؟ وہ سمجھتے کہ یار آئی ایم دا ریچ مین، آئی ہیو ایوری تھنگ، آئی ایم انڈیپینڈنٹ، آئی ہیو ایوری تھنگ، وائی آئی شوڈ آسک اللہ اف آئی ہیو. نہیں برو، یو شوڈ، اٹس ناٹ اباؤٹ یو ہیو ٹو آسک میٹریلسٹک اسٹف. جی ٹھیک ہے نا. تو اس لیے یہ چیز ہے. باقی یہ ہے کہ دیکھیں جو دعا ہے وہ یہ ہے کہ اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں کیا؟ الہجرت القلبیہ، ہاں میرے دل کی ہجرت، بالفقر المحمدی. فقر محمدی کیا ہے؟ فقیری. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فقیری کیا تھی؟ فقیری لباس کا نام نہیں ہے، فقر القلب، دل میں فقیری، اپنے آپ کو زمین سے دبا دینا. بالکل. لِأَنَالَ الْغِنَى الْحَقِيقِي، تاکہ میں یا اللہ اصلی جو غنا ہے، جو امیری ہے، حقیقی امیری، دل کی امیری، کہ جب میں فقیر ہو جاؤں گا اللہ کے دربار میں تو میں در حقیقت امیر بن جاؤں گا، لوگوں سے بے نیاز ہو جاؤں گا اور اللہ کے سامنے اس کا محتاج بن جاؤں گا. چلیں، جو سیکنڈ ٹریٹ ہے وہ ہے کہ وہ لغویات سے دور رہتے ہیں. تو لغویات کیا ہیں؟ لغویات ہر وہ چیز جو انسان کو اپنے اصل مقصد سے ہٹا دیتی ہے، یعنی ہر وہ چیز جو آپ کی پرپز آف لائف ہے اس کو ہٹا دے. آج کل اگر ہم لوگوں کے ساتھ ریلیٹ کر سکیں آج کل کے دور میں، ہر وہ کام جس کا کوئی فائدہ نہیں، نہ دنیاوی طور پر نہ اخروی طور پر، بس دیٹس اٹ. اینی تھنگ جو اس کے اندر آ جائے، چاہے وہ شرک ہو، گناہ ہو، کوئی بھی بات ہو، کوئی بھی چیز جس میں کوئی فائدہ نہیں. اسی لیے ایک اور حدیث میں آتا ہے نا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، یعنی مومن کے اسلام کے حسن یہ ہے کہ وہ ہر اس چیز کو چھوڑ دے جس میں اس کو کوئی فائدہ نہیں. مثلا ایک چیز ہے اس میں میرا کوئی لینا دینا نہیں، وہ 2 بندے بات کر رہے ہیں، میں جا کے ٹوہ لگاؤں اور پوچھوں یار کیا چل رہا ہے، کیا بات ہے. وہ کوئی پروجیکٹ کر رہا ہے، میں جا کے اس میں بھی لگ جاؤں. یا مثلا کوئی خبریں چل رہی ہیں، اس خبر میں آپ کا کوئی دخل ہی نہیں ہے. اسی لیے ایک عالم بولتا ہے الاخبار محرقۃ الاعمار، یعنی جو خبریں ہیں یہ آپ کی عمر کو اس طرح آگ لگا دیتی ہے، ایجٹ کر دیتی ہے. یعنی خبروں میں لگے رہو، اب 24 گھنٹہ ٹی وی میں دیکھتے رہو خبریں، کیا فائدہ ہو؟ آپ نے کیا اکھاڑ لیا خبر دیکھ کے؟ کچھ بھی نہیں.
بالکل. شیخ پھر اگلی ورس ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون. للزکاۃ فاعلون یعنی جو زکوٰۃ دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اچھا, زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے پیوریفیکیشن, ٹھیک, اور اس میں دونوں طریقے آ جاتے ہیں. ایک تو ہے پیوریفیکیشن آف منی, لیکن ایک ہے پیوریفیکیشن آف یور اون سول, وہ بھی تو زکوٰۃ میں آ جائے گا. بالکل, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اس میں مثلا بعض علماء نے کہا کہ ادھر مراد دونوں بھی ہے, بعض نے کہا نہیں ادھر صرف زکوٰۃ المال ہی. اچھا, زکوٰۃ المال تو لوگوں کو پتہ ہے, یہ نفس کا جو زکوٰۃ ہے یا اپنی پیوریفیکیشن ہے وہ کیسے ہوتی ہے؟ تزکیۃ النفس, یعنی اس کا کوئی خاص طریقہ ہوتا ہے؟ کیونکہ کچھ لوگوں نے طریقے بھی انوینٹ کیے ہوتے ہیں. اس میں صرف طریقہ محمدیہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے؟ اپنے دل کو صاف کرنے کے بہت سے طریقے ہیں الحمدللہ, اور سارے سنت طریقے, جس میں شیخ جس طرح زیادہ تر وضو میں رہنا, یہ تو ریکمینڈیڈ ہے نا ساری چیزیں. بالکل بالکل. تزکیۃ النفس, اصل مراد تزکیۃ النفس کا ہے کہ اپنے دل کو, دل میں جو بیماریاں ہیں نا اس کو پاک کرنا. حسد, کینہ, بغض, کپٹ, اور دوسروں کو چھوٹا سمجھنا, اپنے آپ کو بڑا سمجھنا, ہاں, یا یہ سمجھنا کہ یار مثلا یہ غریب ہے اس سے کیوں اچھے منہ سے بات کروں, یہ امیر ہے اس سے اچھے طریقے سے بات کروں. یہ دل کی بیماریاں. تو دل کی بیماریاں جو باطنی روحانی اس کو پاک کرنا. کیسے کریں گے اس کو پاک؟ آپ کوشش کریں, اور وہ مجاہدہ سے ہی ہوگا. جہاد النفس, اپنے نفس کو اس کے اوپر فورس کرنا. جیسے کہ آپ صبح 7 بجے آپ کی ڈیوٹی ہے, آپ اٹھنا نہیں چاہ رہے, ہاں, لیکن آپ نے کیا کیا؟ الارم لگائے, 2-3 الارم لگائے, بیوی کو کہا, بچوں کو کہا, دوستوں کو کہا, وہ سب اٹھا رہے, آپ کو فورس کر رہے ہیں, اور آپ اپنے آپ کو فورس کر رہے ہیں. کیوں؟ ڈیوٹی پہ جانا ہے. تو آپ اسی طرح اپنے آپ کو اچھے کاموں میں بھی فورس کریں. اگر دیکھیں, اگر ہم نے امریکہ کے ویزے کے لیے ایمبیسی جانا ہو نا, اور وہ صبح 7 بجے کا ٹائم ہو, تو ہم 5 بجے بھی اٹھے ہوں گے. صحیح بات ہے. اور یہ چیز میرے اوپر بھی اپلائی ہوتی ہے. بالکل, یعنی کہ یہ صرف اس طرح نہیں ہے کہ میں صرف لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں. نو ڈاؤٹ, نو ڈاؤٹ. میرا بھی مائنڈ سیٹ یہی ہے کہ اگر بہت زیادہ امپورٹنٹ میٹنگ ہو تو دیکھو میں کس طرح صبح جلدی اٹھتا ہوں. اب دیکھیں نا, ہم دنیاوی کاموں کو کتنی اہمیت ہے, لیکن کبھی ہم نے فجر کے لیے الارم لگایا؟ واللہ یہ بہت بڑا سوال ہے. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ واٹ از آور پرائرٹی, اور ادھر جا کے ہمیں پتہ چلتا ہے اصل خلل کیا ہے. ساری خلل پرائرٹی کی ہے اور اہمیت کی ہے, بس اور کچھ نہیں ہے. اب دیکھیں مائیں کیسے بچوں کو اٹھا دیتی ہیں. واللہ صبح اسکول جانا ہے, اور اگر ان کا جو بس ڈرائیور ہے وہ صبح 5 بجے آ رہا ہو تو 5 بجے بچے ریڈی ہوتا ہے. گھر میں ایک زلزلہ آیا, ہنگامہ, بچے کو تیار کرنا ہے. لیکن فجر کی نماز کے لیے بچہ سو رہا ہے, نہیں ابھی تو بچہ ہے. لیکن اسکول جانے کے لیے نہیں, ابھی بچہ نہیں ہے, اب تو مرد کا بچہ ہے. بتائیں نا, دیز آر, اللہ ہم لوگوں کو ہدایت دے. اچھا جی, اس کے بعد آتے ہیں والذین هم لفروجہم حافظون, جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, چاہے مرد ہو عورت ہو, اس کو غلط طریقے سے غلط جگہ پہ استعمال نہیں کرتے. بس یہ مختصر انداز میں ہے. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئک هم العادون. یعنی آپ کی جو آپ کے پاس اگر بیوی ہے تو وہی جائز خواہشات کے جو راستے ہیں وہی اختیار کرنے, یا او ما ملکت ایمانہم, یا پھر اگر آپ کے پاس لونڈیاں ہیں جیسے قدیم زمانے میں ہوتی تھی, اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے آپ کے پاس. کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن ابتغى وراء ذلك فأولئک هم العادون, جس کسی نے اس کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کیا تو اس نے حد سے تجاوز کر لیا. اور اس میں ایک جو اہم چیز ہے وہ ہے میسٹربیشن. ٹھیک ہے نا, میسٹربیشن بھی حرام ہے اس آیت کی بنا پر. اچھا, اس میں بیسیکلی جو آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں, کیونکہ آپ کا علم کا بھی تھوڑا سا فائدہ اٹھاتے ہیں نا, اس میں یہ قرآن کا آیت تو ہے, لیکن آیت کو کس طرح سمجھا جاتا ہے وہ بھی تو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ مختلف مفسرین نے کس طرح اس کو سمجھا. کہیں سے بھی اس کی گنجائش نکلتی ہے کسی بھی اسکالر کے تھرو. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں, اسکالرز جو بھی ہوں سر آنکھوں پر, لیکن جب آپ کے سامنے دلیل آ جائے, قرآن و حدیث آ جائے, پھر اسکالر کی بات سائڈ پہ رکھیں ود فل رسپیکٹ. ٹھیک ہے نا. اور میرے جو ناقص علم میں اس بات پر کوئی یعنی اتنا کوئی بڑا اختلاف نہیں ہے, نہیں پرانے اسکالرز میں بھی. ہاں, اب وہ مسئلہ کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے فقہی کتابوں میں کچھ ایک دو بہت ہی سخت, مثلا ایک عالم ہے یا 2-3 علماء ہیں جو بولتے ہیں کہ اگر بندہ ایسا ہوتا ہے, انہوں نے ادھر ایک قول ذکر کیا ہوتا ہے مثلا جو اضطرار والا ہے. اضطرار کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جیسے کہ جو خنزیر, بندہ مر رہا ہے تو خنزیر کھانے کی اجازت ہے کب؟ جب وہ مر رہا ہے. ہاں, اور کتنا کھا سکتا ہے؟ اتنا جتنا جس سے وہ نہیں مرے گا. اب علماء بولتے ہیں کچھ ایک دو ذکر کیا کہ مثلا ایک بندہ ہے جس کا کبھی منی خروج نہیں ہوا, بیمار ہو گیا,
اب اگر وہ منی کا اخراج نہیں کرے گا تو اس کی صحت پہ اثر پڑے گا اور ہو سکتا ہے وہ ہلاک ہو جائے. صرف اور صرف اس حالت میں کہ وہ مر رہا ہے پھر جائز. لیکن اس کو ہم اٹھا کے سیلف انڈیوسڈ پہ یا پورن کے ساتھ نہیں کر سکتے. لا یہ تو حرام اجماعاً. پورن دیکھنا اجماعاً حرام ہے, یعنی کسی کا کوئی اختلاف نہیں. مثال کے طور پہ میں حذیفہ کو گولی لگ گئی ہے سپوز, اور وہاں پہ کوئی ہاسپٹل نہیں ہے, اور میرے پاس ایک طریقہ ہے کہ یار میں کسی چیز کو گرم کر کے نا اس کی اسکن کو اندر گھسا دوں, صحیح ٹھیک, اور یہ تبھی اس کا خون نکلے گا ورنہ یہ بندہ مر جائے گا. صحیح. اس کو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اب وہ چمٹا وغیرہ گرم کر کے سیف اللہ پہ بھی لگا دوں اور اس پہ جنید پہ بھی لگا دوں. دیکھیں یہ میں لوگوں کے لیے سمجھانا چاہ رہا ہوں. دیکھیں دیر آر ٹو تھنگس. ایک چیز ہے ضرورہ شرعیہ جو بہت ضروری ہے شریعت کی نگاہ میں, آپ کی نگاہ نہیں ہے, آپ کی نگاہ کا کوئی اعتبار نہیں. آپ تو کہتے ہو میں آرام سے بیٹھا ہوں, میں بڑا مجبور ہوں, تم مر رہے تو نہیں ہو, پھر بھی جا کے تم نے ادھر سے لے لیا. تو یہ بات یاد رکھیں, آپ نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوئی بھی قول اٹھا کے نہیں چپکانا ہے. مسئلہ کیا ہوتا ہے, جب کوئی بندہ مثلا اس طرح کا فقہی سوال ہوتا ہے تو وہ ادھر یہ ذکر کر دیتا ہے, تو بندہ کیا سمجھتا ہے کہ یار یہ میرے حالت میں بھی جائز ہے, یا مثلا اس کی اپنی تعویلیں کرتا ہے, پھر جا کے لوگوں کو پھیلاتا ہے جو ایک کنفرمیشنل بائس تھا. پھر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یار کچھ علماء نے کہا ہے, کچھ علماء نے کس کانٹیکسٹ میں کہا ہے وہ بھی تو بتاؤ بیٹا. آپ بول دیتے ہو فوائل للمصلین, یہ نہیں بتاتے الذین هم فی صلاتہم ساہون, ہے نا. تو یہ بات ہے. شیخ چلیں انشاءاللہ یہ میرا خیال ہے اچھا ٹاپک کور ہو گیا, اور پھر آگے چلتے ہیں. ایک تو یہ بات ہوگی, پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوبارہ یہ کہا ہے, ایک کہا ہے کہ جو اپنی امانتوں پہ اور عہد جو ہیں اس کا پاس رکھتے ہیں. امانت تو ہو سکتی ہے کہ کسی نے آپ کو کوئی چیریٹی کی اماؤنٹ دی ہے اور اس کے بعد کہا ہے کہ یہ جو اماؤنٹ ہے یہ کسی اور کو دے دینا یا یہ ضرورت مند کو دے دینا, تو آپ ان کی وہ والی اماؤنٹ لگائیں. اس میں نا میں نے کل پرسوں بہت زبردست ایک حدیث پڑھی, اس کا یہ تھا, میرا خیال ہے وہ نکال ہی لیتے ہیں تاکہ وہ بالکل ایک. چلے اس میں پھر آپ کو یہ بھی ایک مثلا ایک تو امانت کی مختلف قسمیں ہیں. ٹھیک ہے. امانت یہ جنرل ایک وہ ہے, اس کو ہم اسپیسیفائی نہیں کرنا چاہیے. تو جنرلائز میں ہر قسم کی امانت, چاہے مالی, جسمانی, زبانی, کلامی, کوئی بھی ہو, اس میں آپ مل گیا آپ کو حدیث مل گیا. اس نے کہا ہے کہ ایک بندہ جو وکیل بنے, اور وکیل بنے کہ یہاں سے پیسے لے اور اس کو ایز اٹ از ہی دے دے. ٹھیک ہے. کس کے ساتھ؟ دو چیزوں کے ساتھ. ایک یہ ہے کہ اس میں آنیسٹی ہو, ٹھیک, اور اس کو ریڈیکیول نہ کرے. یعنی کہ میں نے سیف اللہ بھائی کو کہا کہ سیف اللہ بھائی فلانے بندے کو پیسوں کی ضرورت ہے, ایک میں آنیسٹی کے ساتھ دوں, اور ایک میں جس کو دوں اس کو میں ریڈیکیول نہ کروں کہ یار دیکھو یہ پیسے پکڑو. ہاں مطلب اذیت نہ دو, اور اس کے اوپر احسان نہ جتاؤ, کیونکہ قرآنی آیت ہے نا, ولا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی, اپنے صدقات کو باطل مت کرو. کس طریقے سے؟ بار بار یاد دلا کے, بار بار اپنے احسان جتا کے, یار میں نے تو تمہیں کیا تھا, یا میں اسے اپنا کوئی پرسنل کام نہ کرواؤں کہ یار دیکھو یہ پیسے لے لیے نا, تمہارے لیے پیسے ارینج کیے تھے, چلو اب یہ کرو کام. مطلب آپ نے اس سے یہ کیا, اور اسی طرح ایک اور جو. اچھا, تو اس کا کتنا ریوارڈ ہے؟ اس کا بھی اتنا ریوارڈ ہے اس بندے جتنا جس نے ایکچولی میں پیسے دیے ہوں. اچھا, یہ جو کام ہے نا یہ بھی بہت زیادہ نو ڈاؤٹ اچھا کام ہے. بالکل شفاعت کی بات ہے نا, مطلب دوسرے سفارش کرنا. تو اشفعوا تؤجروا جیسے حدیث میں شفاعت, سفارش کا کیا مطلب؟ یعنی مثلا آپ کو پتہ ہے ایک بندہ ہے کینسر کا شکار ہے, آپ نے بولا یار چلو میں ذرا اپنے دوست احباب کو بول دوں, آپ نے بول دیا, ادھر سے پیسے جمع کیا اور آپ نے ادھر سے پہنچا دیا. ٹھیک ہے نا, یہ آپ نے ماشاءاللہ کیا, تو انشاءاللہ اللہ آپ کو بھی اجر دے گا, چاہے آپ نے 1 روپیہ بھی نہیں ڈالا, لیکن اللہ نے آپ کو ایک انداز میں سبب بنایا کسی اور. اب یہ نہیں کہ آپ اپنے بار بار اس کو یاد دیں, او یاد کرو یار میں نے تمہارے لیے کیا تھا. ٹھیک ہے. دوسری بات, ایک اور بات یہ ہے کہ ایک عامل الزکوٰۃ ہوتا ہے, یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا. کیا ہوا تھا, وہ گیا تھا زکوٰۃ لینے, زکوٰۃ جمع کیا, تو انہوں نے کیا کیا, اس عامل الزکوٰۃ کو تھوڑا ہدیہ مدیہ دے دیا, ہے نا, چیریٹی, گفٹ, ہدیہ دیا. کیوں؟ تاکہ وہ چاہتے تھوڑا سا نا زکوٰۃ میں تھوڑی وہ ہو جائے, پیار محبت ہو جائے, ریلیکسیشن ہو جائے. یہ المہم اس طرح کی کچھ ڈیٹیل ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تم نے کیوں لیا؟ انہوں نے مجھے ہدیہ, یہ تو میرا ہے, یہ آپ کا ہے. تو کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہلا قعدت فی بیتک, اپنے ماں کے گھر میں جا کے بیٹھتے پھر دیکھتے تمہیں کون ہدیہ دیتا ہے. تو جب آپ کسی مقام پہ ہو, آپ کو کسی اور کی وجہ سے آپ کو کچھ مل رہا ہے, تو وہ پھر اگر آپ کو جو حق ہے اس میں کوئی کمی بیشی کرنے کے لیے دیا جائے تو اس میں محل نظر ہے. اس میں ایک اور بات جو ہے
وہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے کہ مثلا کبھی ہم لوگ مثلا ایز اے آرگنائزیشن جب کبھی کوئی ڈونیشن لیتے ہیں کسی مخصوص چیز کے لیے لیتے ہیں تو اس کو اسی مخصوص چیز میں آپ صرف کریں ٹھیک بغیر اجازت کے اس میں آپ تصرف کے آپ کے پاس حق نہیں ہے الا کہ وہ بندہ آپ کو جنرل کر دے بولے یار کسی میں بھی آپ لگا دو جو آپ مناسب سمجھو. لیکن اگر آپ نے کسی اسپیسیفک چیز کے لیے مانگا ہے تو اس کو اسی اسپیسیفک میں ڈالے, اور اگر آپ کو لگے کہ اس اسپیسیفک چیز میں اب پیسہ بس الحمدللہ کافی ہو گئی باقی تھوڑا بچا ہوا ہے تو آپ ان سے پوچھ لیں, بہتر ہے. ٹھیک ہے نا, اس میں اپنی طرف سے تصرف کرنا محل نظر چینج نہیں کر سکتے. اور اسی لیے دیکھیں نا, اور باقی القوی الامین ان خیر من استاجرت القوی الامین, یعنی طاقتور بھی ہو اور امانت دار بھی, بس یہ اس کا کریکٹر اور اس کا اسکل سیٹ دونوں اچھا ہونا چاہیے. ٹھیک. دیکھیں اس میں پھر ایک اور جو اصل بات آ گئی نا, وہ نماز کی دوبارہ اللہ تعالیٰ نے تاکید فرمائی تھا. جو اپنی نماز کو کیا کرتے ہیں حفاظت, پہلے کیا تھا خشوع, دیٹس مین نماز کی حفاظت اور خشوع بہت اہم ہے یہ دونوں. اور نماز کی حفاظت کیا ہے کہ وقت پر نماز پڑھنا, الصلاۃ فی وقتها. ٹھیک ہے نا, اسی لیے وقت بھی محدد ہے. بلکہ بعض علماء نے یہاں تک کہا ہے, چاہے وہ قول یعنی مرجوح ہے, وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر وقت کے نماز سے باہر نکل جائے اور جان بوجھ کے چھوڑ دیا تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے, یہ کفر تک لے جا سکتا ہے. شیخ آتا ہے نا کہ جو بندہ عصر کی نماز چھوڑتا ہے ولنگلی, ایسے جس طرح اس کا پورا جان اور مال ہلاک ہو گیا. تو ایک بندہ, ہم امیجن نہیں کر سکتے کہ ہمارا پوری جو پروجنی ہے, پورے جو مال ہے وہ ہلاک ہو جائے, اتنے زیادہ بالکل امپورٹنس ہے, سگنیفیکینس. اور اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا, یہ جو 7 صفات والے لوگ ہیں, 7 صفات, ایک نماز بے خشوع, ایک زکوٰۃ, ایک امانت اور عہد, اور ایک کیا بولتے ہیں فروج کی حفاظت, اور ایک کیا بولتے ہیں, اور کیا تھا, ہاں دوبارہ اپنی نمازوں کو, بالکل. اور اسی طرح یعنی یہ جو 7 چیزیں ہیں ان کی حفاظت, ان کے لیے کیا, واٹ از دا ریوارڈ, وہ وارث ہیں. ہاں وہ وارث ہیں. ٹھیک ہے نا, جنت کے, بالکل. اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون. اللہ اکبر. یعنی وہ وراثت کے حقدار ہوں گے, اور ان کے وراثت میں کیا ملے گا, جنت ملے گی, اور کوئی اور ایسی ویسی نہیں بلکہ سب سے اعلیٰ جنت, یعنی جنت کا اعلیٰ مقام ملے گا. کیا ہے وہ, الفردوس. ٹھیک ہے نا, تو اس لیے کہ جو جنت ہے اس کے ڈفرینٹ لیولز ہیں. بالکل. جس طرح آپ ڈی ایچ اے ہے نا, تو ڈی ایچ اے کا فیز 1 ہے, فیز 2 ہے, فیز 3 ہے, فیز 4 ہے, فیز 5 ہے, جسٹ فار انڈرسٹینڈنگ. بالکل. لیکن اس میں سے جو بیسٹ ایریا وہ لوگوں کو ہی پتا ہے کہ یار وہ فیز 5 فیز 6 اور اب یہ پرزم بن رہا. بالکل. تو جنت کا جو ہائیسٹ لیول ہے وہ جنت الفردوس ہے. کیونکہ دیکھیں حدیث میں ہے, جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ. جب آپ اللہ سے مانگے تو اللہ سے آپ سب سے اعلیٰ چیز مانگیں. آپ اپنے شان کے مطابق نا, ہم تو فقیر لوگ ہیں, ہم تو بولتے ہیں اللہ ہمیں بس چھوٹا سا ملے, لیکن آپ اللہ کے شان کے مطابق آپ بولے یا اللہ اسألک الفردوس الاعلیٰ. کیوں, اس میں کیا ہے, وفوقہ عرش الرحمن, اس کے اوپر عرش الرحمن ہے, اللہ کا عرش ہے. ومنہ کیا ہے, تفجر الانہار الجنہ, اور اس جنت الفردوس میں سے جنت کے جو نہریں ہیں وہ نکلتی ہیں. تو اس لیے ہم لوگوں کو فردوس مانگنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں جنت الفردوس میں لے جائے اور اس کے لیے عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. اچھا شیخ, ایک اور ورس ہم ڈسکس کر لیتے ہیں, وہ جنرلی میں بھی آپ کو ورس بتاتا ہوں. ہاں وہ ہے کہ جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مومنین میں بے حیائی پھیلے, ان کو دنیا اور آخرت میں دکھ دینے والا عذاب ہوگا. تو یہ جو ورس ہے یہ میرا خیال ہے یہ سورہ نور کی آیت نمبر 19 ہے, ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا. اس کو بیسیکلی میں چاہتا ہوں کہ پری کنسیو نوشن لوگ چھوڑ دیں اپنا, واللہ یعلم یہ ورس کا جنرلی کہتی کیا ہے اس کو سمجھا جائے. کہ ایک بندہ ہوتا ہے, کیونکہ یہ ہے نا کہ اس بات کو پسند کرتا ہے, ایک بندہ ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ یار میری وجہ سے فحاشی تو پھیل رہی ہے لیکن میں پسند نہیں کر رہا. یا ایک بندہ جو جان کے پینیٹریٹ کرنا چاہے فحاشی مسلمانوں میں, اس کا ایکچولی میننگ کیا ہے؟ اس کا ایکچوئل میننگ یہ ہے کہ, اور اس کا کوئی کانٹیکسٹ ہے؟
اس کی اس کا ایک کانٹیکس ہے کہ وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک جھوٹی خبر کی اشاعت کو بھی یعنی اشاعت کی گئی تھی کہ اس طرح کی بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے. مثال کے طور پہ کیا تھی؟ یعنی کہ ہم یہاں پہ بالکل ایکسپلیسٹ ہوتے ہیں تاکہ اس کو پھر ہم ریلیٹ کر سکیں آج کل کے دور میں کہ یہ خاص تھا اور یہ اب عام ہے, یہ جو ورڈس کس طرح اپلائی ہو رہی ہے. نہیں, اس میں یہ ہوا تھا کہ بنی اسرائیل میں نا یہ ہوا تھا کہ بے حیائی کی خبر یعنی بدکاری کی گئی تھی کسی کے ساتھ اور اس کی خبر پھیلائی گئی پورے معاشرے میں. تو اس خبر کو پھیلانے تک کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ سے تعبیر کی ہے. بعض علماء کا یہ کہنا ہے, بعض علماء کا یہ نہیں کہنا ہے, بلکہ اس میں اختلاف ہے تھوڑا سا. لیکن یہ ہے کہ اس کا مجھے کوئی خاص جو کانٹیکسٹ ہے وہ میرے علم میں نہیں ہے, اس کا کوئی سبب نزول خاص کوئی موجود ہے. ٹھیک ہے, اور ضروری بھی نہیں کہ ہر آیت کا کوئی نہ کوئی سبب نزول. لیکن اس کو اگر ہم جنرلی انڈرسٹینڈ کریں, ایک تو ہے کہ مومنین میں پھیلائی جائے. اب ہماری سوسائٹی اگر پاکستان کو لے لیں, پھر بنگلہ دیش کو لے لیں, پھر افغانستان یا باقی جو مسلم کنٹریز ہیں, وہاں پہ ڈفرینٹ طرح کے جو کانسیپٹس ہیں وہ پینیٹریٹ کیے جا رہے ہیں. اور ایک تو یہ کہ ایک جنرل ہے نا کہ جنرل برائی کا کام ہے اور نہیں ہونا چاہیے, لیکن ایک خاص ہے جس طرح کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کا ایک خاص پنشمنٹ ہے کہ اس قتل کرنے کی وجہ سے اس کو پنشمنٹ ملے گی. تو بے حیائی پھیلانا اور وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ بے حیائی پھیلائی جائے ان کے لیے بہت زیادہ عذاب ہے اس میں. اچھا دیکھیں, اس میں یہ جو ہے نا تشیع الفاحشہ, تو الفاحشہ سے مراد ہے یعنی ہر وہ بہت ہی انتہائی برا کام, اس میں زنا بھی آ جاتے ہیں, اس میں بدکاری بھی آ جاتی ہے, بے حیائی بھی آ جاتی ہے, یعنی ہر وہ چیز جو اس طرف لے جاتی ہے. صحیح. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ پسند بات یہ ہوتی ہے نا, بندہ بولتا ہے زبان سے کہ میں پسند نہیں کرتا, لیکن اس کی حرکتیں بتا رہی تھی کہ وہ یہی میں بتانا تو بات دل کی ہے, وہ تو اللہ جانتا ہے نا. اب وہ زبان سے بولا یار مجھے تو پسند نہیں ہے, لیکن بس کوئی اس میں وہ جو میں نے آپ کو کافی دفعہ قاعدہ بھی بتایا ہوا ہے کہ جب بندہ کہتا ہے کہ انما الاعمال بالنیت, ٹھیک ہے, تو وہ ہمارے جو اسکالر تھے, شیخ جو تھے, انہوں نے کہا کہ جو عمل ہے اس کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور نیتوں کا دار و مدار بھی عمل پر ہے. یعنی کہ بالکل وہ بتاتے, آپ کا عمل بتاتے کہ آپ کون ہو. اچھا, مثال کے طور پہ ایک بندہ چوری کرے اور ڈاکے مارے اور کہے کہ میں اس نیت سے کر رہا ہوں کہ میں اس کا صدقہ خیرات کروں گا, تو یہ تو صحیح نہیں ہے. صحیح ہے, یہ غلط نیت ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے نا, یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اور پرانے زمانے میں ڈاکو بھی اس طرح کرتے تھے کہ جناب انہوں نے بڑے بڑے اور فیملیز رکھی ہوتی ہیں. یہ جو آیت ہے نا, یہ نارملائزیشن آف سنس پہ بھی لاگو ہوتے ہیں. مثلا آج کل ہمارے معاشرے میں کس طرح ٹی وی ڈراموں پہ فاحشہ انڈائریکٹلی پھیلایا جا رہا ہے نا. دس از آلسو, بعض علماء نے اس کو اس میں داخل کیا, بعض مفسرین آج کل کے جو مفسرین ہیں انہوں نے اس کو اس میں داخل کیا کہ جو اخبارات, ٹیلی ویژن, انٹرنیٹ اور اسکول کالج کے تعلیم کے نام پہ سیکشول چیزیں یا جو فل پورن نہیں لیکن انڈائریکٹ پورن ہے یا سبلینیمل میسیج دیتی ہے سیکشول, تو یہ نارملائزیشن آف سن ہے, اور نارملائزیشن آف سن اس آیت میں داخل ہو سکتی ہے. تو اس سے بھی اجتناب کرنی چاہیے, اللہ بچائے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ قیامت کے دن اللہ کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے. بالکل. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہارے دل میں کیا ہے, وانتم لا تعلمون, اور تم نہیں جانتے. کبھی کبھی انسان اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے, کبھی انسان دھوکہ دے سکتا ہے, کبھی کیسے وہ اپنے آپ کو الو بناتا ہے, وہ تو نہیں یار یہ تو میں وہ نہیں ہے, بس اپنے نفس کو, اپنے نفس کی خواہشات پوری کرنے کے لیے انسان اس نفس کو تعویلات پیش کرتا ہے تاکہ وہ گلٹی فیل نہ کرے. اونلی بیکاز وہ چاہتے ہیں کہ وہ جو گلٹی والی فیلنگ ہے نا اس کو ختم کرنے کے لیے وہ اپنے لیے عجیب تعویلات جمع کرتا ہے. وہ کتابوں کی کتابیں پڑھتا ہے, کس لیے کہ یار ایک تعویل مل جائے, ایک امام کا قول مل جائے. وہ امام افغان پتہ نہیں کدھر کا ہو, پتہ نہ ہو اس کا, کچھ پتہ نہ ہو, بس وہ مل جائے قال الامام کذا, پھر وہ تعویل پیش ہوئے. ایک عالم نے تو یہ کہا تھا. اچھا, اور اس طرح تو بندے کو تو کچھ بھی مل سکتا ہے, وہ تو کچھ بھی مل سکتا ہے. اسی لیے علماء نے کہا نا من تتبع الرخص تزندق, جو مختلف علماء کے وہ اقوال جو شاذ و نادر ہیں, جو مرجوح ہے, جو صحیح نہیں ہے, ان کو اکٹھا کر کے اس کو لینے لگ جائے نا تو وہ آخر میں زندیق بن جاتا ہے.
اس کا وہ الگ ہی دین بن جاتا ہے. کیونکہ دیکھیں علماء بھی کوئی دیکھیں معصوم عن الخطا نہیں, ٹھیک ہے نا, علماء ہے, نبی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, تو وہ غلطی کر سکتے ہیں. اب انہوں نے جس وقت غلطی میں کوئی غلطی والا فتویٰ دے دیا, اب آپ وہ ہر عالم کا ایک غلطی والا فتویٰ لوگے تو آخر میں کیا ملے گا آپ کو؟ آخر میں آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا. اچھا چلیں سیف اللہ بھائی, جزاک اللہ خیر. دس واز جز نمبر 18. ہم انشاءاللہ جز 19 کور کریں گے, اینڈ وی ول بی بیک ویری سون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.